بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کئی امتیازات اور خصوصیات عطا کیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کے حوالے سے جو شان اس امت کو عطا فرمائی وہ پہلی امتوں کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں، اے مسلمانوں تم ان میں سب سے بہترین امت ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ کامل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کی امتیازی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی دعوت دینے، برائی سے روکنے کی جو صورتیں رکھی ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے میں بیان فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ ہر مسلمان پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہی عن المنکر اس کے 3 درجے ذکر فرمائے۔ آپ کے حدیث کے اندر پہلے نمبر پہ بیان فرمایا گیا کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، اپنے عمل سے اسے روکے۔ حکمرانوں اور عہدیداروں پر لازم ہے کہ اپنے اختیارات کے مطابق ریاستی طاقت سے ملک میں نیکی کی فروغ اور برائی کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں، اس پر جزا سزا کے اصول بنائیں، اور اسی طرح سیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حسب قدرت اپنے ماتحت کو بھلائی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے۔ اسی طرح اساتذہ اور والدین کا فریضہ ہے کہ وہ حتی الامکان اپنے شاگردوں، اپنی اولاد، بچوں کو خیر کا پابند بنائیں اور شر سے دور رکھیں۔ اس کے بعد حدیث پاک کے اندر دوسرے نمبر پر یہ چیز بیان کی گئی کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ کہ اگر وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو تبدیل کرنے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو ہاتھ کے فعل کے بجائے زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ علماء و مشائخ، مبلغین اسلام، صحافی، شاعر اور اسی طرح آج کل سوشل میڈیا کے متحرکین، ان سب کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت تو نہیں ہے، لیکن یہ اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے یہ فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ اپنی زبان اور قلم کے قوت کو استعمال کریں، ذرائع ابلاغ سے فائدہ اٹھائیں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بیان ہوا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ کہ اگر وہ اپنی زبان کے ساتھ بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دل سے اسے برا جانے۔ اور عام مسلمان جس کے پاس نہ تو اختیارات ہیں اور نہ ہی وہ زبان و قلم استعمال کر سکتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ برائی کو دل سے برا جانے۔ اس تیسرے درجے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ یعنی یہ ایمان کے ثمرات اور نتائج کے اندر سب سے کمزور درجہ ہے۔ جو برائی کو دل سے برا نہیں جانتا گویا کہ وہ برائی پر راضی ہے۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر شارحین نے لکھا کہ اگر وہ برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانتا تو پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی شمار نہ کرے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اصول دین اور مجاہدات و ریاضات کے بعد تقریباً 40 سال تک تقریر، تدریس
اور تصنیف و ارشاد کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جس قدر کرامات اور خارق عادت واقعات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقول ہیں، اس قدر دیگر مشائخ سے منقول نہیں۔ ان کرامات پر غور کیا جائے تو اس کے اندر ایک حصہ ایسا بھی ملتا ہے جس کے ذریعے آپ کرامت کے ذریعے ہی نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ جمعہ کے لیے گھر سے نکلے، راستے کے اندر آپ کے پاس سے سلطان وقت کے لیے شراب کے 3 مٹکے لے کر جانے والوں کی سواری گزری، جس کی بو کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں افسران جو بھی اس پر سرکاری عہدیدار موجود تھے، ان کو آپ نے فرمایا کہ کفو، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے رکنے کے بجائے سواریوں کو تیز کر دیا۔ آپ نے جانوروں کو حکم دیا کہ رک جاؤ، وقفت مکانہا کانہا جمادات، وہ سواریاں اپنی جگہ پر اس طرح ٹھہر گئیں گویا کہ وہ بے جان ہیں، ان کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ وہ جو سرکاری لوگ موجود تھے انہوں نے جانوروں کو ہانکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اچانک ان لوگوں کو پسلیوں کے اندر شدید درد ہونے لگا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر کروٹیں لینے لگے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ ڈالا کہ جس کام کے لیے جا رہے تھے، جو چیز لے کر جا رہے تھے، یہ بری ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو انہوں نے وہی توبہ کی۔ جیسے ہی انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درد ان سے دور کر دیا۔ کتاب کے اندر موجود ہے کہ فَزَالَتْ عَنْهُمُ الْأَلَمُ، وہ درد، وہ تکلیف ان سے دور ہو گئی، فی الوقت، فوری طور پر۔ وَانْقَلَبَتْ رَائِحَةُ الْخَمْرِ بِرَائِحَةِ الْخَلِّ، تو وہ جو شراب تھی اس کی خوشبو سرکے کے اندر تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے مٹکوں کو کھولا تو اس کو دیکھا تو اس کے اندر وہ واقعی طور پر شراب سرکہ بن چکی تھی۔ تو ان لوگوں نے فوراً جو ہے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ کی اس کرامت کا بڑا چرچا ہوا، خلیفہ وقت تک یہ بات پہنچی۔ وہ مرعوب ہو کر روتے ہوئے آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ اس نے اپنے حرام کاموں سے باز آنے کے جو ہے وہ وعدہ کرایا۔ اس نے توبہ کی اور الفاظ موجود ہیں بہجت الاسرار کے اندر کہ وَحَضَرَ إِلَىٰ زِيَارَةِ الشَّيْخِ وَكَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَاضِعًا مُتَصَاغِرًا، کہ خلیفہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور وہ آپ کی بارگاہ کے اندر نہایت عاجزی کے ساتھ بیٹھا۔ تو اب اسی طرح آپ کے پاس ایک مرتبہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ ابو المظفر یوسف، وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے درخواست کی کہ آپ کچھ نصیحت کریں، اور ساتھ ہی اس نے نذرانے کے طور پر 10 تھیلیاں آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے انہیں قبول فرمانے سے انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ خلیفہ نے بڑا اصرار کیا کہ آپ اسے قبول فرما لیں۔ چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ میں ایک تھیلی لی، دوسرے ہاتھ میں دوسری تھیلی لی، اور ان کو آپس کے اندر آپ نے رگڑا، جیسے نچوڑا جاتا ہے اس طرح آپ نے دبایا تو ان سے خون ٹپکنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا المظفر اما تستحیی من اللہ تعالی ان تاخذ دماء الناس وتقابلنی بها، اے ابو المظفر تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی کہ لوگوں کا خون نچوڑ کر ظلم کر کے پیسہ لاتے ہو اور پھر میرے پاس اس کو پیش کرتے ہو نذرانے کے طور پر؟ اور آگے آپ نے فرمایا وعزت المعبود لولا حرمت اتصالہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لترکت الدم یجری الی منزلہ، کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا مجھے حیا نہ ہوتا، جو خلیفہ وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے
اس کی حرمت پیش نظر نہ ہوتی تو میں ان تھیلیوں سے بہنے والے خون کو اسی طرح چھوڑ دیتا یہاں تک کہ وہ شاہی محل تک جا پہنچتا۔ یہ سن کر بادشاہ کی کیفیت ایسی تبدیل ہوئی کہ وہ وہاں بے ہوش ہو گیا اور اس نے توبہ کی۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ کی کرامات وہ بھی ان کا ظہور اس طرح ہوا کہ اس کے اندر آپ برائی سے روکنے والے افعال سر انجام دے رہے ہیں، اب نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں۔